بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچی کی ولادت ہوتی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے بچی کی تربیت کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ زمانے جاہلیت میں آپ سب جانتے ہیں جب بچی کی ولادت ہوتی تھی تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے نا، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کسی کو بتایا جاتا تھا بھئی تمہاری بیٹی ہوئی ہے، اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا تھا پریشانی کی وجہ سے کہ میری بیٹی ہوئی ہے، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسلام نے عورت کو حق دیا، اس کو عزت کی معراج پہ پہنچایا، اس کو عزت کے ثریا پہ پہنچایا، اس کو جو مقام عطا کیا بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، ماں کے روپ میں۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی آزاد لبرل عورتیں نکل کر ہمارے معاشرے کی خواتین کو بگاڑنے کے لیے مغربی این جی اوز سے فنڈ لے کر اس طرح کے نعرے لگاتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، مجھے آزادی چاہیے، اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنے موزے خود تلاش کر لو۔ دنیا کو شاید یہ پیغام دینا چاہتی ہیں ایسی عورتیں، نہ جانے ان کا تعلق کس مذہب کس مسلک سے ہے، ان کو کون فنڈ کر رہا ہے، وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گنی چنی چند خواتین نکل کر اسلامی معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں، اور یہ باور کرانا چاہتی ہیں، یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ شاید اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت پردہ کرے، عورت کو جو قرآن نے حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، جو پردے کا حکم دیا ہے یہ عورت کی رسپیکٹ کے لیے دیا ہے، عورت کی عزت کے لیے دیا ہے، عورت کے احترام کے لیے دیا ہے۔ وہ شاید یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ نہیں اسلام نے حق نہیں دیا، ہم حق دے رہے ہیں، یا ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی مولوی کی ایجاد ہے، کسی مولوی نے کہہ دیا ہے پردہ کرنا ضروری ہے اور احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ ہے فلاں ہے، عورت اگر کہیں جاب کرتی ہے تو اس کی یہ شرائط ہے، کاروبار کرتی ہے تو اس کی یہ شرائط ہے۔ شاید مولویوں کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں ہیں، اس لیے وہ کہتی ہیں بھائی ہم نے لڑنا ہے مولویوں سے۔ بھائی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، قرآن کی صریح آیات ہیں، اور یہ عورت کی رسپیکٹ اور عزت کے لیے۔ دیکھیں قرآن حدیث میں کیا آتا ہے، جہنم سے اگر نجات چاہتے ہو، حدیث میں آتا ہے بچیوں کی تربیت کریں، عورتوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنی بہنوں کی تربیت کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے تربیت نہیں کرنی، ہمیں آزاد چھوڑ دیں، ہمیں والد کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شیء لیس احد من امتی یعول ثلاث بنات او ثلاث اخوات فیحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ یہ بیہقی کی روایت ہے کہ جو آدمی 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی پرورش کر لے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھے، ان کی اچھی خدمت کرے، اچھی تربیت کرے، یہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اگر اس کے اعمال ایسے ہوں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے، یہ بیٹیاں یہ بہنیں رکاوٹ بن جائیں گی کہ نہیں اس نے ہم پہ خرچ کیا ہے، اس نے ہماری تربیت کی ہے، اس نے ہمیں تعلیم دلوائی ہے، اس نے ہمارا تحفظ کیا ہے، اس کو ہم جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ خوش دلی کے ساتھ ان کی تربیت کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کے لیے لباس کا بندوبست کرے، قیامت کے دن یہ ان کے لیے، اس مرد والد کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی کہ ایسے آدمی کو اللہ جہنم سے بچا لے گا۔ ایک مسلم معاشرے میں عورت، انگریز یہ کہتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں عورت کئی مردوں کے حصار اور تحفظ میں بڑی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے اس کا والد اس کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے اس کا بھائی اس کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے، تیسری طرف سے اس کا بیٹا اس کے لیے شیلڈ بن جاتا ہے، چوتھی طرف سے اس کا اور کوئی مرد اس کے لیے شیلڈ بن جاتا ہے۔ اتنے مردوں کے حصار میں وہ پلتی بڑھتی ہے، اتنے سارے لوگ اس کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو تحفظ کا تصور ہے یہ اسلام کا تصور ہے، اور یہ تصور عورت کی تربیت کے لیے، عورت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بہت بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے
جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں اور کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے. دیکھیں بیٹے کی تمنا کرنا کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. انبیاء نے اس کی آرزو بھی کی ہے اور انبیاء نے اس کی دعائیں بھی مانگی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو بیٹی سے محبت نہیں. یہ غلط بات ہے. آپ بیٹے کی دعا کرنا چاہتے ہیں آپ دعا کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نے بیٹیاں دونوں دیے، سبحان اللہ، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما او یزوجہم ذکرانا واناثا. اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. تو اگر بیٹیاں دی ہیں تو آپ سمجھے یہ بیٹیاں نہیں، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انشاءاللہ جنت میں بھیجیں گے اور جہنم سے خلاصی کا سرٹیفکیٹ ہے. اس لیے اس کو فخر سمجھ کر، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کر، اس کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھ کر بیٹیوں کی خدمت کرنی چاہیے، بہنوں کی خدمت کرنی چاہیے. اور اس میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ان لوگوں کو ستاتے ہیں. اگر کسی کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، کسی کی بہن آپ کے نکاح میں ہے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہے. اس کی بیٹی کے وہ جو بیٹی کا والد ہے وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے. وہ بہن آپ کے نکاح میں، اس بہن کا جو بھائی ہے وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے. اپنے سسرال کو، اپنے سسرالی رشتہ داروں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں جو لوگ، یا ان کے ساتھ ایسا غلامانہ رویہ رکھتے ہیں گویا تو آپ کے غلام بن گئے ہوں. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اپنے اس رویے سے ہم اس عورت کو بار بار گویا قتل کر رہے ہیں، بار بار مار رہے ہیں. قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو والد کے لیے اور بھائی کے لیے تو انشاءاللہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن جو لوگ اس طرح اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں یا بیویوں کی وجہ سے سسرالی رشتہ داروں کو ستاتے ہیں، ان کو اپنے اس عمل پہ غور کرنا چاہیے کہیں یہ ان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث نہ بن جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com